پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے رب کا بے حد فضل و احسان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ماہ مبارک جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس مقدس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، کرم، فضل، احسان برسات کی طرح ہمارے اوپر برستی ہیں۔ ہم اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ہم اپنے رب کی ان کلمات کے ساتھ تعریف کرتے ہیں، لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج جو موضوع میں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ انزائٹی ہے۔ یہ انزائٹی کیا ہے؟ اگر ہم اپنی اردو کی ڈکشنری میں اس کا میننگ دیکھیں، بے چینی، گھبراہٹ، خوف، اور اگر ہم اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، انزائٹی ایک ہمارا مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ انزائٹی ایکچول میں ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایک ایسا خوبصورت سسٹم رکھا ہے کہ جب ہمیں کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، ہمارے اوپر کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی آفت، کوئی ایسا حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو ہمارا برین اس حادثے سے نپٹنے کے لیے جو ہمارے باڈی کو سگنل پرووائڈ کرتا ہے، وہ الارم دیتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس پروسیس کو انزائٹی کہتے ہیں۔ یہ انزائٹی جب تک ایک اعتدال میں رہتی ہے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ ہمارے بدن کے لیے نفع مند رہتی ہے۔ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ انزائٹی کیا ہے کہ اچانک ایک خونخوار شیر آ گیا، بھیڑیا آ گیا، کوئی برفانی ریچھ آ گیا، کوئی ایسا خونخوار جانور آ گیا، اب میرے جسم نے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے؟ یہ فوراً میرا برین ایک سگنل دیتا ہے، ایک الارم دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے، یعنی جو ممکنہ خطرہ ہے اس سے بچنے کے لیے جو میرا برین الارم دیتا ہے، اس کو انزائٹی کہتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ایسا امتحان جس کے اندر ہمیں خطرہ لاحق ہو کہ کہیں میں اس میں ناکام نہ ہو جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں، اس وقت میرا برین ایک سگنل جو میری باڈی کو دیتا ہے اس کو انزائٹی کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو لوگوں کو سٹیج کے اوپر جا کے وہاں اپنے جو ڈائلاگز دوسروں تک ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں، وہ جو سٹیج فیئر ایک ہماری برین کی کیفیت بن جاتی ہے، وہ بھی ایک انزائٹی کی شیپ ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، انزائٹی جب تک حد اعتدال میں رہتی ہے تو یہ ہماری باڈی کو
پروٹیکٹ کرنے کے لیے، خطرات سے بچانے کے لیے ایک الارمنگ کا سسٹم ہے. مگر جب یہی انزائٹی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں؟ یہ بے چینی، یہ گھبراہٹ، یہ خوف سب سے پہلے میرے دل کی کیفیت کو، یہ جو میری ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو میری پلز ہے، یہ جو میری نبض ہے، یہ جو میرے دل کی دھڑکن ہے، اس کو تیز کر دیتا ہے. انزائٹی جیسے ہوگی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، میرا ہارٹ بیٹ کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. اب جیسے میری ہارٹ بیٹ بڑھے گی تو جو آرٹریز میں اور وینز میں جو بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، جو گردش کر رہا ہے، اس کی جو سپیڈ ہے، جو پریشر ہے، جو دباؤ ہے، وہ بڑھ جائے گا. اور یہی انزائٹی بلڈ پریشر کا کاز بن جائے گی. میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب دل کی دھڑکن تیز ہوگی، خون تیز سرکولیشن کرے گا تو جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ میرے لنگز میں آئے گا، اور اب یہاں اس نے آکسیجن کو لینا ہے. اب وہاں سے آکسیجن زیادہ چاہیے تو جو میرا بریتھنگ ریٹ ہے، میرا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. جب یہ میرا سانس پھولے گا، میرا سانس تیز ہوگا. اور یہ تیز کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس سبب سے ہو رہا ہے کہ میرے جسم کو جو آکسیجن زیادہ چاہیے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم سانس کو انہیل کرتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے، اور جب ہم اس کو ایکزیل کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے. یہ انزائٹی کیا ہے؟ یہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا، میرے سانس کا تیز پھولنا، میرے ایک دم باڈی کے اوپر یہ جو میرے سویٹ گلینڈ ہیں اس سے سویٹنگ زیادہ ہونا شروع ہو جانا، ایک دم سے پسینہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جانا. اس پسینے کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہونا، میرے اندر ایک ایسی بخلاہٹ کا میں شکار ہو جانا، یہ جس کو آج کی میڈیکلی ٹرمنالوجی میں پینک اٹیک کہتے ہیں. ایک دم کوئی بھی سچویشن آ گئی، اتنا خوف زدہ ہو جانا، اتنا پریشان ہو جانا، ایک دم اس قدر میری پریشانی کا لیول بڑھ جانا کہ میں اس کو ہینڈل کیسے کروں گا، میں اس سچویشن کو فیس کیسے کروں گا، میں اس کو کیسے دیکھ پاؤں گا. یہ وہ انزائٹی کی کیفیات ہیں جس میں آج میرے محترم بھائی اور بہنوں لا تعداد لوگ مبتلا ہیں. ہماری بے چینی، ہماری گھبراہٹ، ہمارے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ انزائٹی، اگر ہم جنرل انزائٹی کو دیکھیں تو پھر ہمارے دل میں خوف آنا کہ یہ کاروبار میں نے نہیں کرنا، میں کیوں کاروبار کروں، اس میں تو لاس ہو جائے گا. میرے اندر یہ ڈر، یہ خوف کہ جس کے ساتھ میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ جو میری کمپنی کے لوگ ہیں یہ میرے ساتھ چیٹنگ کریں گے، ڈاجنگ کریں گے، بلا وجہ ایسا ڈر جس کی حقیقت نہیں ہے، ایسا خوف جس کی ریالٹی نہیں ہے. جیسے میں کمرے میں جاؤں گا، یہ کمرہ بند ہو جائے گا اور میری موت واقعہ ہو جائے گی. اس کمرے میں جاؤں گا، میرا سانس بند ہو جائے گا. میں اس کمیونٹی میں گیا، اس مجمع میں گیا تو یہاں جا کے میرا سانس رک جائے گا. ایسا انجانا خوف جس کی حقیقت نہیں ہے. میں اس کے ساتھ بزنس نہیں کروں گا، یہ میرے پیسے مار لے گا. پانی کے اندر وہ سفر نہیں کرتا، وہ سمندر میں بحری جہاز میں سفر نہیں کرتا. کیوں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کو خوف ہے کہ یہ کشتی ڈوبے گی اور میں ڈوب جاؤں گا. وہ جہاز میں سفر نہیں کرتا، سبب کیا ہے؟ یہ کریش ہوگا، میں مر جاؤں گا. فیئر آف ڈیتھ اس قدر انزائٹی میں بڑھ جاتا ہے، فیئر آف لاس. میرے محترم بھائی اور بہنوں، سب سے بڑھ کے انسان کا اپنا اعتماد، وہ لوگوں سے ملتا نہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتا. میں اپنی بات دوسرے تک ڈیلیور کیسے کروں گا؟ مجھے پریزنٹیشن اچھی نہیں دینی آتی، میں تو بات کنوے ہی نہیں کر پاتا.
میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ خوف ہیں، یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ بے چینی ہے، یہ ساری کیفیات انزائٹی کہلاتی ہیں۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کتنے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں، رشتے نہیں کرتے، اس برادری میں رشتہ نہیں کروں گا، خوف ہے، کیا ہوگا، یہ لوگ میرے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کریں گے، ان کا ایٹیٹیوڈ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بیہیویئر ڈس آرڈر۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، کسی کے ساتھ لین دین نہیں کرتا، کیوں نہیں کر رہا؟ ڈر لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کریں گے، یہ مس یوز کریں گے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ ساری کیفیات، قرآن کی ذرا اس آیت کے اوپر آؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا۔ مقصد کیا تھا؟ چاہیے کیا تھا؟ مقصود کیا تھا؟ منشا کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو ہماری نفسیاتی کیفیت، یہ جو ہماری ایموشنل کنڈیشن، یہ جو میرے برین کے اندر آج یہ کتنے لوگ ہیں جو انزائٹی میں مبتلا ہیں اور اس کے لیے اینٹی ریلیکسن لے رہے ہیں، ٹرنکولائزر لے رہے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، اور وہ اینٹی ڈپریسو لے لے کے، اینٹی انگزائٹو لے لے کے اور ٹرنکولائزر لے لے کے ایڈکشن کی طرف جا چکے۔ رب تعالیٰ نے یہ رمضان کیوں دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ رمضان نہیں ہے، یہ ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے جن کے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، خوف ہے، ڈر ہے۔ رب تعالیٰ ان کے ان سارے خوف کو، ڈر کو، بے چینی کو کیسے ختم کرنا چاہتا ہے؟ اس کی خود اعتمادی کو کیسے بڑھانا چاہتا ہے؟ اس کے صبر کو، سکون کو، برداشت کو، حوصلے کو کیسے انکریز کرنا چاہتا ہے؟ روزے کے ساتھ۔ روزے کے ساتھ۔ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے جو آج انزائٹی میں مبتلا ہیں اور اپنی انزائٹی کا علاج وہ سلیپنگ پل سے، وہ سکون آور دوائیوں سے، وہ نارکوٹک سے، وہ ان ٹرنکولائزر سے علاج ڈھونڈ رہے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے بتاؤ، کیا ان چیزوں میں سکون ملے گا، میسر آئے گا، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہارے آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تمہارے دلوں کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو چین ہے، وہ ہمارے ذکر میں ہے، وہ ہماری یاد میں ہے۔ یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اور یہ روزہ فرض کیوں کیا؟ کہ میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے رب کے قریب ہونے والے ہو جائیں، ہم تقوی والے ہو جائیں، ہمارے دل میں وہ جو بے چینی ہے، وہ جو بے سکونی ہے، وہ جو بے قراری ہے، اور اس کو ایک دوسرے انداز سے ذرا سمجھیے، یہ بے چینی، بے قراری، بے سکونی کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو میں اکثر کہتا ہوں، گناہ، یہ سبب ہے بے چینی کا، یہ سبب ہے بے سکونی کا، بے قراری کا۔ اور میرے محترم بھائیوں، گناہ کا مطلب گناہ کرنا نہیں ہوتا۔ گناہ کا مطلب ہے بالکل اسی طرح جیسے جب ہم ڈیفینیشن پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈارکنیس،
یہ جو اندھیرا یہ کیا ہے؟ ایبسنس آف لائٹ، روشنی کا نہ ہونا. اور گناہ کیا ہے؟ نیکی کا نہ ہونا. میرے محترم بھائیوں، جب میرا بدن نیکی کو چھوڑ دیتا ہے تو میری باڈی میں گناہ آتا ہے. اور نیکی کیا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ بول جو مجھے میرے رب کی طرف لے کے جائے. اور گناہ کیا ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ بول جو مجھے شیطان کی طرف لے کے جائے. اور روزہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا ہوں. یہ جو صبح سے لے کے، صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ جو ہم بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، یہ نفسیاتی طور پہ وہ جو انزائٹی کے اندر مبتلا انسان ہے، جس کو پینک ڈس آرڈر ہو رہے ہیں، پینک اٹیک آ رہے ہیں، جس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، جو خوف میں مبتلا ہے، جس میں کانفیڈنس سارے کا سارا لوز کر چکا ہے، جس کے اندر ٹرسٹ لیول ہے ہی نہیں، جو کسی کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، اس کو اپنے آپ کے اوپر اعتماد نہیں، وہ لوگوں سے ملنے سے ڈر رہا ہے، گفتگو کرنے سے ڈر رہا ہے، سٹیج کے اوپر آنے سے ڈر رہا ہے، کاروبار کرنے سے ڈر رہا ہے، پانی میں سفر کرنے سے ڈر رہا ہے، دوائی کھانے سے ڈر رہا ہے، گاڑی چلانے سے ڈر رہا ہے، کسی پارک میں، کسی رش والی جگہ پہ، کسی بازار میں، کسی مال میں، کسی مسجد میں، کسی گیدرنگ کی جگہ میں وہ جانے سے خوف محسوس کر رہا ہے. رب تعالیٰ اس کے سارے خوف اس روزے کے ذریعے سے اس کے دل سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ کیسے نکلیں گے؟ میرے محترم بھائیوں، ایک دل میں کبھی دو ڈر جمع ہو سکتے نہیں ہیں. جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، میرے محترم بھائیوں، اللہ اس دل سے سارے خوف کو نکال دیتا ہے. اور یہ پرفیکٹ علاج ہے انزائٹی کا. اور آج لوگوں کو چاہیے کیا تھا؟ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کی قربت. اور یہ کیسے ملنا تھا؟ یہ ملنا تھا جب ہم دین کے اندر آتے، جب ہم اسلام کے اندر آتے، جب ہم اس خوبصورت جو وے آف لائف ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، جو پیتھ آف لائف ہے، جو سب سے بیسٹ وے ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں. اور اسلام کا پلر ہے میرے محترم بھائیوں روزہ. یہ روزہ ہمارے اندر اس صبر کو بڑھانے کے لیے آیا ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. وہ جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جب میں اپنے رب سے کہتا ہوں اللہ مجھے پناہ دے، کس سے پناہ مانگی تھی؟ وہ جو میرے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے. اور وسوسہ کیا ہے؟ میں نے یہاں نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ رش میں جاؤں گا سانس بند ہو جائے گا، لوگوں میں جاؤں گا پسینہ آئے گا، میں اپنے پسینے سے بے ہوش ہو جاؤں گا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگی، مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا، یہ میرا بریتھنگ ریٹ میرے سانس کو روک دے گا، یہ پانی کے اندر سفر نہیں کرنا، میں ڈوب جاؤں گا، یہ جہاز میں نہیں بیٹھنا، یہ جہاز کریش ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ وسوسے کون دیتا ہے؟ شیطان. اور رب تعالیٰ رمضان کے اندر شیطان کو کیوں جکڑ کے رکھا؟ کہ وہ جو خوف 11 مہینے تیرے دل میں آ گیا، شیطان نے وسوسے ڈال دیے اور تو نے اس کے وسوسوں کو پکڑ لیا، تیرے برین نے اس کو ہولڈ کر لیا. اب روزہ رکھ کے ان سارے ہولڈ کیے ہوئے چیزوں کو ایک ایک کر کے چھوڑتا جا، چھوڑتا جا، چھوڑتا جا. یہ روزہ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں. یہ دنیا کے اندر جتنے انزائٹی کے پیشنٹ ہیں نا، ان کی بیسٹ ریمیڈی ہے، اس کی بہترین دوائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، طیب کرنا چاہتا ہے، مطہر کرنا چاہتا ہے. اور ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو کہ نفسیاتی طور پہ روزہ، کیا یہ ساری کیفیات
ہمارے دل میں پیدا نہیں کرتا؟ یہ صبر والی، یہ سکون والی، یہ چین والی، یہ آرام والی، یہ راحت والی، یہ تسکین والی، یہ برداشت والی، یہ تحمل والی، یہ عزت والی، یہ اکرام والی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، انزائٹی کیا ہے؟ بے چینی۔ روزہ کیا ہے؟ سکون۔ انزائٹی کیا ہے؟ آپ کے اندر ڈر، خوف۔ اور روزہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس ڈر کا اپوزٹ۔ انزائٹی کیا ہے؟ آپ کا ایک دم دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، پسینے کا آنا، آپ کے جسم کا کانپنا شروع کر دینا، یہ شیورنگ شروع ہو جانا، بے قراری، بے سکونی۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو وہ جو دل پہ داغ لگتے ہیں وہ دل پہ نہیں لگتے، وہ روح پہ لگتے ہیں۔ اور وہ داغ کیوں لگے؟ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے ایک داغ لگتا ہے، دو گناہ کرتا ہے دو داغ لگتے ہیں، تین گناہ کرتا ہے تین داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ دل کیا تھا؟ وہ روح تھی۔ وہ جو دل، روح کے اوپر داغ لگے، روح کو پتہ چل گیا کہ ان داغوں کی وجہ سے میں اب علیین کی طرف نہیں جا سکتی، مجھے ان داغوں کی وجہ سے سجین میں جانا پڑے گا۔ اور روح اس سجین کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی پریشانی کی وجہ سے بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی۔ اس کی وہ بے چینی، بے قراری، بے سکونی، میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ دل کی گھبراہٹ کا، یہ بے چینی کا، یہ دل کی تیز دھڑکن کا، یہ سانس کے پھولنے کا یہ سبب بنا۔ یہ سبب بنا۔ ہارٹ بیٹ کیوں تیز ہوئی؟ اس بے چینی کی وجہ سے۔ روح کو پتہ چل گیا کہ اگر اس شخص نے توبہ نہ کی، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کیا، اس لگے ہوئے داغ کو نہ دھویا، نہ صاف کیا، تو مجھے اس کی پاداش میں کہاں جانا پڑے گا؟ اس سجین میں۔ اور سجین وہ گڑھا ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ جہنم، وہ جہیم، وہ سقر، وہ سعیر، وہ لظا، وہ حطامہ، وہ حاویہ۔ یہ کون سی جگہیں ہیں؟ بدترین جگہیں۔ اور روح اس بدترین جگہ جانے سے ڈرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں سے بچانے کے لیے روزہ دیا۔ یہ روزہ فرض کیوں کیا؟ کہ جتنے انزائٹی کے پیشنٹ ہیں، یہ جتنے لوگوں کو انزائٹی ہے، ان کو دوائیوں کے چکر میں نہ ڈالو۔ ان کی تربیت کس طرح کرنی تھی؟ وہ روزہ رکھتے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے، وہ قیام اللیل کرتے، وہ اپنے بدن کو پاکیزہ رکھتے، وہ اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھتے، وہ اپنے دل میں اپنے رب کی خشیت، اپنے رب کا ڈر، اپنے رب کا خوف، اپنے رب سے محبت، اپنے رب کی قربت، اپنے رب کی چاہت، اپنے رب کی تمنا یہ پیدا کرتے۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو انزائٹی کے جتنے سمٹم تھے، جتنے سائنس تھے، وہ دھیرے 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 زندگی سے نکل جانے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ روزہ نہیں ہے، یہ انزائٹی کی بہترین دوائی ہے۔ اور یہ رمضان نہیں ہے، واللہ یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں ہمارا رب ہمارے روح اور بدن کی جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کو نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان ہمیں 100% روزے کی اس حقیقت کو سمجھ کے اس انزائٹی سے اپنی جان چھڑانے کی، اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، اہل ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر